شکریہ. تو جناب میں فینس فورم اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کا مجھے موقع دیا، تو انتہائی مشکور ہوں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیکٹس، کچھ حالات، کچھ کرنٹ سچویشن جو بھی ہے اس بارے میں میرا خیال ہے کچھ آپ کو آگاہی دوں، آپ کے علم میں آ جائے کہ گلگت بلتستان، کیونکہ مجھے ایک بات کا صحیح معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں کیا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کا ہمیں پتہ چلتا میڈیا کے تھرو اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، ایون سوشل میڈیا کے تھرو. اس حوالے سے وہاں کیا ہمارے حالات تھے اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی آپ کو دوں گا. تو میرے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے وہ بالکل اس طرح کا ہے کہ میرا جو گلگت بلتستان میں جو 10-12 ڈسٹرکٹس ہے اس میں سے میرا جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ غزر، اور جو کہ ایکسٹریم نارتھ آف گلگت بلتستان ہے، جو کہ افغانستان کے وخان کوریڈور اور بدخشان پروونس کے بالکل ساتھ ساتھ ہے. تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں. بلاورستان نیشنل فرنٹ ایک موومنٹ ہے جو آزادی کی جدوجہد کرتی ہے، جو خود مختاری کی جدوجہد کرتی ہے، جو وہاں پہ اپنے حقوق کی جدوجہد کرتی ہے، اس کا میں رکن ممبر ہوں. تو اس حوالے سے جب لوگوں کے اوپر یعنی بے گناہ لوگوں کے اوپر یعنی جب وہ رائٹس کی بات کرتے تھے، جب وہ حقوق کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر فیک کیسز بنائے جاتے تھے. میں نے ایسے بہت سارے کیسز کا، بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے انوسنٹ لوگوں کا ان کو وہاں پہ ایز اے ڈیفنس کونسل ان کا دفاع کیا ہے، کرتا رہا ہوں. تو اس حوالے سے ایک وقت وہ بھی آیا کہ خود میرے خلاف ایک فیک کیس بنایا گیا اینٹی ٹیرورسٹ ایکٹ کے تحت، اور پہلے شیڈول 4 نامی ایک کیس اس ہے، اس کا ایک سب سیکشن ہے، اس پہ ڈالا جاتا ہے اور مجھے ڈالا گیا. بعد ازاں میرے خلاف اینٹی ٹیرورسٹ ایکٹ کے سیکشن 6 سیکشن 7 کے تحت مقدمہ بنا، سیڈیشن کا مقدمہ بنا. تو جس کے بعد میرے رہائش گاہ پر 2 مقامات پر 3 دفعہ جو ہے نا ریڈ ہوئے، جس سے میں محتاط طریقے سے خود کو بچایا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں پر جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنی تشدد کی جاتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلیہ ایک کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا اس سے سٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے، پولیس سٹیٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک CRPC کا یا کرمنل پروسیجر کوڈ کا ایک سیکشن ہوتا ہے 161، جس کے تحت پولیس جو سٹیٹمنٹ لیتی ہے وہ کسی شہادت میں قبول نہیں کی جاتی. جبکہ اینٹی ٹیرورسٹ ایکٹ کے تحت یہاں پہ جو سیکشن ہے سیکشن H21، پولیس آج خود ایک بیان بنا کر لکھی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی زیر حراست شخص کے اوپر وہ کیا کیا الزامات لگانا چاہتی ہے، یہ ان کی مرضی ہے. وہ جو چاہے، جو ان کا دل چاہے، یا ان کو اوپر سے جو بھی جس قسم کی بھی احکامات آ جائے، ان احکامات کے تحت وہ اس پر جو الزام لگانا چاہے وہ لگا دیتی ہے. لگانے کے بعد وہ سٹیٹمنٹ تیار کر کے اور اس کو اس کے اوپر اس شخص سے، اس ملزم سے یا اس انوسنٹ سے اس سے سائن لیا، دستخط لیا جاتا ہے. نہ اس سے وہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی آبجیکشن کی اجازت مل سکتی ہے. جو ان کا دل چاہے، جو بھی دل چاہے اس کے اوپر وہ تمام الزامات لگا دے، چاہے اس کو کیا سے کیا بنا کر اس آدمی کو، ایک معصوم شخص کو دہشت گرد بنا کر پیش کرے. تو اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے، ہمارے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے. بھائی میں جب ان کے ٹارچر سے گزرے، ٹارچر سے گزرنے کے بعد جب لوگ یعنی باہر آ گئے، جیلوں میں چلے گئے، میں نے ان سے حالت پوچھا تو ان لوگوں نے کہا یار تو ہماری تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی حالات تھی. ان حالات سے جب میں نے دیکھا کہ بھئی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس حالات سے گزر جاؤں، لہٰذا میں وہاں سے I fled away from there and I got asylum. تو یہ ایک سچویشن میں آپ کو بتا دوں. یہاں گلگت بلتستان کی ترقی اندر جو حالات و واقعات کیسے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. گلگت پراپر جو کیپٹل آف یہ گلگت بلتستان جو گلگت سٹی ہے، اس میں
3 مہینے یعنی سال کے 12 مہینوں میں 3 مہینے کی الیکٹریسٹی ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے. وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی انجینئرنگ کالج ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل کالج ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر نہ کوئی ہارٹ کی سرجری ہو سکتی کے لیے کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی کینسر کے علاج کے لیے کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی اس قسم کا کوئی لیبارٹری ہے جہاں پہ آپ اپنے جو ہے نا کسی مریض کی مرض کی تشخیص کے لیے اسپیسمن دے سکے. ہم لوگ اپنا اسپیسمن پرائیویٹلی کراچی بھیجتے ہیں، وہاں سے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ بھئی بندے کو کیا بیماری ہے. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بیوروکریسی وہاں پر ٹوٹلی اختیار رکھتے ہیں، اور وہ اس خطے پر بیوروکریسی چھائی ہوئی ہے. وہ تمام تر اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہے. اور جو ہمارا سو کال جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ایک سو کال نام کی اسمبلی ہے، جی اس مہتاب. اسمبلی کے ممبران جو ہے نا جسٹ شو پیسز ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. بیوروکریسی کے دفتروں میں جب ہمارا جو ہے نا اس نام نہاد اسمبلی کا ممبر جاتا ہے، اس کو ایک سیکرٹری کے آفس کے باہر گھنٹوں انتظار کے لیے بٹھایا جاتا ہے. تب وہ سیکرٹری اسے اندر بلا کے کوئی 2-4 باتیں اس سے کر لیتا ہے. کوئی یعنی اس نام نہاد اسمبلی کا کوئی ممبر کسی سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری تو بڑی بات ہے، کسی سیکرٹری کو اپنے دفتر میں نہیں بلا سکتا ہے کہ بھائی میرے دفتر میں آؤ. ان کی یہ حالت ہے. آپ یہ اس حد تک یقین جانے نا کہ گزشتہ سال ہمارے یعنی وزیر قانون کو ایک وہاں کے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک حوالدار نے اس کو گریبان سے پکڑ کر یعنی وزیر قانون کو تھپڑ مارا. تو یعنی سارے اسے نام نہاد اسمبلی کے بیچارے ممبر جو ہے نا احتجاج کر گئے، اور ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ اس حوالدار فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے حوالدار کو ٹرانسفر کر دیا جائے. وہ ساری اسمبلی مل کر اس ایف سی کے حوالدار کو ٹرانسفر نہ کرا سکی، بے بس ہو کر خاموش ہو کے بیٹھ گئی. تو یہ صورتحال ہے ان کی. تو اب دوسری معاملات میں جو ہے ہمارے ادھر وزیر معدنیات کا جو منسٹر ہے، جو معدنیات کا منسٹر تھا گزشتہ یعنی گورنمنٹ میں، اس نے یہ بتایا کہ معدنیات کی لیز یہاں کون دیتا ہے، یعنی غیر مقامیوں کو یا پاکستانیوں کو گلگت بلتستان میں معدنیات کا لیز کون دیتا ہے. مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کب دیتا ہے، کون دیتا ہے. تو معدنیات کے منسٹر کی وہاں کی اس کی یہ پوزیشن ہے. اب دوسری طرف سے ہم بات کریں گے، آئیں گے، یہ میں بادشاہ ڈیم کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا. بادشاہ ڈیم کا جو رقبہ ہے، جس زمین پر یہ بادشاہ ڈیم واقع ہے، یہ 99.09% گلگت بلتستان میں ہے. یہ زمین جس پر یہ بادشاہ ڈیم ہے، اور 0.1% زمین پر اس کا ٹربائن یا اس کی مشینری لگائی جائے گی. ان کا یہ پلان ہے. اور گزشتہ ان حالات میں گزشتہ دنوں میں کوئی 200-300 ویکنسیز جو ہے نا وہاں پہ ہو گئی، وہ ان کی جو ہے نا ایڈورٹائز ہو گیا. تو 300 ویکنسیز میں صرف 3 ویکنسیز گلگت بلتستان کے لیے رکھی گئی تھی. تو باقی تمام کے تمام پاکستانی سٹیزن کے لیے وہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی. تو وہاں ان کی یہ ایک صورتحال ہے. باقی یہ جو دوسری جو بات ہے نا، پروویژنل یعنی جو کہتے ہیں نا پروویژنل پروونس سٹیٹس کی جو بات کرتے ہیں نا، اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ پروویژنل جیسا جو نام جو رکھا ہے نا، اس کے لیے بھی ان کو شاید ان کی اسمبلی سے یا ان کی سینٹ یا ان کی پارلیمنٹ سے جو ہے نا اس کی میجارٹی کی منظوری لینی پڑے گی. اور یہ میجارٹی منظوری ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی. البتہ کچھ فوج نے اس میں کچھ دلچسپی ظاہر کی ہے، اس سے لگتا ہے شاید ان کو یہ مل جائے. تو اس صورت میں اگر یہ پروویژنل جو ہے نا پروونشل سٹیٹس اگر یہ دے بھی دیتے ہیں نا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ 2 آدمی جو ہے نا اس قومی اسمبلی میں لیے جائیں گے اور 2 آدمی سینٹ میں لیے جائیں گے.
اور وہ بیچارے وہاں جو ہے نا ایز اے آبزرور خاموشی سے اس اسمبلی کا وقت گزاریں گے. وہ کسی قسم کا کوئی بل پیش کر کے کوئی ریزولوشن پاس کبھی بھی نہیں کرا سکیں گے. ہاں البتہ وہ اس طرح کا ایک ریزولوشن پاس کرا سکتے ہیں کہ بھئی اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد, یہ ریزولوشن پاس کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور ریزولوشن ہمارے دو آدمی مل کر اس اسمبلی سے پاس نہیں کرا سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا برائے نام قسم کی ایک چیز آ جائے گی اگر اس قسم کی وہ اگر آ گئی تو. جہاں تک یہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی نا, جو آدمی وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے ایک سب سیکشن میں ایک شیڈول 4 یا 11 جس کا نام رکھا گیا ہے, اس کے تحت کوئی آدمی جب اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم جہاں 5 آدمی موجود ہیں وہاں ان کے محفل میں آپ نہیں جا سکتے ہو, سکول نہیں جا سکتے ہو, ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہو, یعنی اپنی کسی فوتگی کے مقام پر نہیں جا سکتے ہو, کھیل کے میدان میں نہیں جا سکتے ہو. اگر کوئی غلطی سے گیا, ہمارا ایک جو ہے نا نظریاتی کارکن کھیل دیکھنے, تماشا دیکھنے, پولو دیکھنے گیا تھا تو اس کو گرفتار کیا گیا. تم نے شیڈول 4 کی خلاف ورزی کی اور اس کو 21 دن زیر حراست رکھ کر جو ہے نا اس کے اوپر وہ ٹارچر ہوا جس کا ہمیں علم ہے, ہم جانتے ہیں. اب یہ ایک کچھ ہے اس طرح کی صورتحال ہے. تو وہاں پہ کیونکہ وہاں کے معاملات جو بھی ہے ان کے بارے میں کچھ آپ کو وہ آگاہ کرنا میں تھوڑا بہت جو پریزنٹ صورتحال ہے بتانا ضروری سمجھ رہا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے نا, اب ہمارے علاقے کے لوگوں کے بارے میں میرے ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے ہیں, کچھ مجھ سے پوچھا ہے, اور ہمارے بھائی نے بھی کچھ باتیں کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا نا کہ گلگت بلتستان میں کئی طرح کے یعنی اس وقت ہماری 2 ملین جو پاپولیشن ہے اس کے اندر وہ لوگ جو پاکستانی پارٹیوں میں سرگرم ہے اس کے کارکن بن چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستانی پارٹیاں جو پی 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 ہے یا پی ٹی آئی ہے یا اے پی ایم ایل ہے یا جو ہے نا کی پارٹی ہے یا دوسری جو پاکستان کی پارٹی وہاں آ کے جو مؤثر ہو چکی ہے, انفلوئنشل ہے, کام کر رہی ہے, اس کے جو کارکن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم پاکستان میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یا قوم پرست اور نظریاتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں, جن کو یہ پتہ ہے, جن کے پاس یہ شعور ہے کہ ان کو کون سے وہ رائٹس ہیں جو انہیں ملنے چاہیے فی زمانہ وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں. تو اس حوالے سے جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں, ان میں جن کی میجارٹی جو ہے نا گلگت بلتستان کی یعنی مکمل آزادی چاہتی ہے, گلگت بلتستان کی آزادی چاہتی ہے, ان میں سے ان کی میجارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہم انڈیا میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں, ہم چین کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم گلگت بلتستان والے جو ہے نا آزاد اور اپنی جو ہے نا ایک خود مختار سٹیٹ بنائیں گے اور اس کے تحت ہم کام کریں گے. ان لوگوں کے کچھ اس طرح کے ہیں. اور کچھ معاملات ہمارے یہ ہے کہ کشمیر کا جو علاقہ ہے یا ادھر جو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس میں واقع ہے. ہم ان کا جو ہے نا کچھ معاملات بہت چیزیں ہماری ملتی ہے, ہمارے استور ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کا باؤنڈری ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ماضی میں بھی چلو ہماری جنگیں بھی ہوتی رہی ہے, معاملات ہوتے رہے ہیں, تو یہ کچھ صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان لوگوں کا یعنی ایشو ایک جیسا ہے, کیونکہ ہمارا کشمیر ایشو کے نام سے ہم بھی اسی میں شامل ہیں, لوگ بھی اسی میں شامل ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہمارے معاملات جو ہے نا لداخ کے ساتھ یا کارگل کے ساتھ یا لیہ کے ساتھ یا جو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے معاملہ کو, ہمارے ایشو کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اس کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. اور دوسری ایک بات میں انڈیا کے بارے میں یہ کہوں, ابھی یہ جو آزادی ہوئی ہے یا 47 کی جو پارٹیشن ہوئی ہے نا, 47 کے پارٹیشن سے اب تک 72-74 سالوں میں جو ہے نا 3 نسلیں گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کے جو لوگ تھے وہ گئے, دوسری نسل, یہ تیسری نسل ہے.
اب تیسری نسل تک جو ہے نا ہم پاکستان کے اس زیر قبضہ یا زیر انتظام ہم لوگ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لوگوں کو انڈیا کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہمارے لوگ. ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے اس طرف، اور دوسرا ان کو اتنا پتہ ہے کہ بیچ بیچ میں ہمارا یعنی پاکستان اور انڈیا کی مختلف جنگ ہوتی رہی ہے، لڑائیاں ہوتی رہی ہے، یہ ان کو علم ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں ہمارے لوگ. اور ہمارے جو مسائل ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اس والے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اگر ہماری جو محرومیاں ہے، ہم پہ جو مشکلات ہے، ہمارے پاس تجارت نہیں ہے، ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے نا ہم ڈسکنیکٹ ہے، ہم سینٹرل ایشیا میں نہیں جا سکتے، افغانستان کے ساتھ ہم ڈسکنیکٹ ہے، ہمارے پاس جو تجارتی مال صرف پاکستان سے آتا ہے، اس حوالے سے یعنی اس کی جو بھی قیمت ہوتی ہے وہ ادا کرنے پر ہم مجبور ہیں، کیونکہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی یعنی وہ نہیں ہے، مسابقت نہیں ہے، قابل نہیں ہے، کوئی اور مال ہمارے پاس نہیں آتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، ہمارے ان کے ساتھ تجارت ہو، ہمارے معاملات ان کے ساتھ بہتر ہو، تاکہ ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں. اور جہاں تک ہماری کیسا ہو رہا آپ کو؟ ان مشکلات کے حوالے سے جو ہے نا انڈیا سے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے مسائل کو انٹرنیشنل فورم میں ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملا کر ہمارے جو مسائل ہیں ان پر ہماری مدد بے شک وہ جو بھی کر سکتے ہیں کر لے. کیونکہ جن مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے، ہمیں خود مختار، ہمیں سیلف اٹونومس کی جدوجہد اس وقت وہاں پہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے جو یعنی ہمارے 2 ملین لوگوں میں 15% 15% لوگ 47 سے اب تک جو ہے نا اضافی طور پر پاکستانی آ کے ہمارے گلگت بلتستان میں یعنی قابض ہو گئے ہیں یا بس گئے ہیں. اس سے ڈیموگرافی کی بہت بڑی چینجنگ وہاں پہ آ گئی ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموگرافی کی جو چینجنگ ہے یہ ختم ہو، یہ سلسلہ بند ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو کچھ صورتحال ہو رہا ہے، ہمارے یعنی جو دریائے سندھ اس پانی کے اوپر سے یہ بادشاہ ڈیم کے نام سے، تربیلا ڈیم کے نام سے 10-12 ہزار میگا واٹ بجلی پاکستان کو مل رہی ہے، اور ہمیں 300 میگا واٹ بجلی کی گلگت میں ضرورت ہے، جو ہمیں کوئی بنا کے نہیں دے رہا. صرف 300 میگا واٹ بجلی سے ہماری گلگت جو ہے نا ہماری 2 ملین آبادی روشن ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کون دے گا ہمیں؟ تو یہ ہماری مشکلات پر غور کرنا چاہیے ان ممالک کو، یعنی جو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ہمارے مسائل پر غور کرے، ہماری مشکلات کو انٹرنیشنل فورم میں لے جائے اور ہماری ہر طرح سے مدد کرے. ہم یو این او میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے نہیں جا سکتے ہم کوئی سورن پاور نہیں ہے، ہم یو این او کے ممبر نہیں ہے. لہٰذا پاکستان انڈیا یعنی وہ اپنے طور پر سورن پاور ہے، ممبر ہے. ان معاملات کو جو ہے نا وہاں یو این او میں بھی کسی بات کو لے جانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی لے جا کر جو ہے نا ہمارے اس مسئلے کو حل کرے، اس ایشو کو حل کرے. وہ جس طریقے سے حل کر سکتے ہیں حل کر کے ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے. ہم نہ ادھر ہے نہ کہ ادھر ہے، اور نہ ہمارے پاس رائٹس ہے. تو ان معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات کو جو حل کرتا ہے حل کرے. بہت بہت شکریہ شکور صاحب.